ویلکم بیک. خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. میں ہوں اسد رحیم خان, میرے ساتھ سینئر اینکر مہر بخاری صاحب اور سینئر اینکر باقر سجاد صاحب. جس طرح آپ نے دیکھا ابو ظہبی سے جو فلائٹ روانہ ہوئی, لاہور شہر میں لینڈ ہوئی, میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو نہ صرف گرفتار کیا گیا, ان کے پاسپورٹس کنفسکیٹ کیے گئے اور ان کو اب اسلام آباد کی طرف ایک اور فلائٹ پہ روانہ کر دیا گیا ہے, جہاں باقر صاحب اڈیالہ جیل شاید منتظر ہو. میں مہر صاحبہ کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا. لیکن جو یہ بیانیہ بن رہا ہے سر, آپ نے کبھی اتنے مظلوم اشخاص دیکھیں جو اتحاد کے فرسٹ کلاس کے ذریعے پھر لینڈ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک پرائیویٹ جیٹ میں جا کے ہیلی کاپٹر سے جیل ٹرانسفر ہوں گے؟ کیا یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت زیادہ ڈارک ڈے ہے سر, سیاہ دن ہے؟ میرا خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ, ویسے تو اس طرح کے جو امیجز ہیں کبھی پہلے اس طرح دیکھنے کو نہیں ملے کہ ایک بندہ کانوکٹ ہے اور اس نے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے. چلے ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ انہوں نے رول آف لا کو سبمٹ کیا, اور جمہوریت کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو قانون کو عزت دی جائے, اس کو رسپیکٹ دی جائے. یہاں پہ تینوں جو آپ دیکھیں, ہم نے دن میں دیکھا کہ 3 اس طرح کے اس میں ایکٹرز ہیں. ایک تو کیئر ٹیکرز ہیں, ایک میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی ہیں, اور تیسرے وہ جو پی ایم ایل این کے ہیں. تو میرے خیال میں سینٹی پریویل کی زیادہ تر سر وہ پروٹوکول نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں وکٹمائزیشن کی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایک ٹیم ادھر کھڑی ہوئی تھی ہمارے انتظار میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں جمہوری انداز میں احتجاج نہیں کرنے دیا. اور ایاز صادق صاحب غصے کا اظہار کر رہے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب غصے کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جمہوریت کو ہی ڈیریل کر رہے ہیں. نہیں, وہ جہاں تک پارشلی میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے یہ جو پروٹیسٹ کرنا, کوئی اپنی جو رائٹ آف اسمبلی ان کو ہے, وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے, وہ ان سے لیا نہیں گیا. تو وہ جو کیئر ٹیکرز نے تھوڑا سا اوور ری ایکٹ کیا, وہ میرے خیال میں قابل مذمت تھا. ہم نے اس سے پہلے بھی, آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام پہ اپنے جب پی ٹی ایم کی ریلی پہ شہباز شریف صاحب نے اسی طرح سے کریک ڈاؤن کیا, یا جب ہم ماڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح سے ان چیزوں کو بھی یاد کرتے ہیں. تو میرا خیال میں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن جہاں تک یہ دوسرا پارٹ ہے, وہاں پر وہ اپنی جو مطلب انہوں نے اپنی بڑی خوبصورتی سے ٹیکس ایویژن کو, اپنی کرپشن کے کنوکشن کو, باقر صاحب ہمیں ذرا ہمیں بریکنگ مل رہی ہے. مہر صاحبہ, ذرائع کے مطابق ایمفیسس آن ذرائع, سیالہ ریسٹ ہاؤس کو سب جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہاں مریم نواز صاحبہ کو شاید لے کے جا رہے ہیں. کیا رائے رکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, some lives will always be more equal than others, جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ اب آپ خود کر دیجئے. مجھے دکھ بھی ہوتا ہے, تعجب بھی ہوتا ہے, اور یقینی طور پہ آج بہت مشکل دن ہے مریم بی بی کے بچوں کے لیے بھی, ان کی دادی کے لیے بھی, پورے خاندان کے لیے, ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے جس طرح آئے ہیں اور فیس کر رہے ہیں. مگر دین آئی آلویز ونڈر کہ مجھے بتائیے, آج ہی کے دن 100 سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں نوش فرما دی گئی ہیں آج. اور آپ پھر اینڈ دین آئی کانٹ ہیلپ ونڈر کہ ماڈل ٹاؤن کی جو بیوائیں ہیں اور جو یتیم ہیں, ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. سو سم لائفز آر ایکول, مور ایکول دین ادرز, ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر تو. اور پھر اگین ٹو بی آنیسٹ, اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہلے ہی چارٹرڈ فلائٹس لے رہے ہیں, ان کو سہالہ گیسٹ ہاؤسز کو جیل میں تبدیل کر رہے ہیں, آپ ان کو یہ اسپیشل پروٹوکالز دے رہے ہیں, ہیلی کاپٹرز پوری ریاست اکٹھی ہو گئی ہے, تو آپ یہ تو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ وی آئی پی مجرمان ہیں, وی آئی پی کانوکٹس ہیں. تو آپ عام شہری کو کیوں اجازت نہیں دے رہے کہ وہ بھی روایت سے ہٹ کے استقبال کر سکے؟ آپ کا آرٹیکل 20, 21, 16, 19 سارے رائٹ آف ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں. یو کی ناٹ بی کمپیلڈ کہ آپ کسی سے ایسوسیٹ کریں نہ کریں. آپ جس کو لیڈر مانیں, آپ جسے ایسوسیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کا بنیادی حق ہے. فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسمبلی, یہ سارے بنیادی حق ہیں. تو اگر آپ ایک طرف ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں وی آئی پی مجرمان, تو آپ دوسری طرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ عام آدمی ہیں, مجرمان ہیں, کانوکٹس ہیں, اور کیسے کوئی باہر آ سکتا ہے؟ ہاؤ کین دا اسٹیٹ ٹیل یو کس کو سپورٹ کرو, کس کو نہ کرو؟ ہاؤ کین دے اسٹاپ یو؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ لا اینڈ آرڈر ان کو یقینی بنانا ہے, ان کی ذمہ داری ہے. ایز آئی کیپ سیئنگ, کل سے ایک گلو بٹ کھڑا ہو گیا, یہ ذمہ داری نہیں لیں گے. کل ایاز صادق صاحب میرے شو میں بھی موجود تھے, اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں, ایاز صادق ہوں, یہ the doves have become hawks now. So in extremely polarized society, when the doves become hawks, یہ اور
اور بھی وجہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اب سنجیدگی سے معاملات کو دیکھیں. وہ میرے شو پہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ ہمارے ورکرز کو اشتعال میں لے آئے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کوئی اٹھ کھڑا ہوا اور آج دیکھیں آج پولیس افسران کو مار دھاڑ ان کی خونی تصاویر جو ہیں انجرڈ تھے وہ میڈیا کے اوپر بھی چل رہی تھی, بٹ کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. اینڈ آف دا ڈے اگر کچھ خون خرابہ ہوا تو پھر کہیں گے بھئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ, تم کس مرض کی دواؤ, یہ کیوں نہیں کام آپ نے کیا, لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری تھی. یہی سب کچھ صاد رفیق صاحب نے بھی ہمیں کہا تھا جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو رات گئے اریسٹ کیا تھا, بلاکیڈز لگائے تھے, کنٹینرز لگائے تھے, پاناما سے فیصلے ٹیئر گیس کیا تھا کہ وہ نہ احتجاج کر سکے, ریلی یا دھرنا دے سکیں. جب انہوں نے پرویز خٹک کا بھی راستہ قافلہ روکا تھا پشاور سے, جب انہوں نے 2014 میں پیٹ کو روکا تھا, یا طاہر القادری کی آمد کے لیے کنٹینرز لگا دیے تھے کہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں. سو یو ریپ واٹ یو سو. آپ نے جو بویا اب آپ کاٹ رہے ہیں. سو یہ تو سوسائٹی جسٹ ہے ہی نہیں, ادھر اپلیکیبلٹی آف لا تو ہے ہی نہیں. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے, اس ملک سے تعلق رکھتے کہ جدھر لا وڈ بی ایکول فار آل, اور اس کی اپلیکیبلٹی, اس کے اوپر عمل درآمد یقینی ہوتا. بالادستی کی بات کی جائے, بالادستی کی باقر صاحب اسی نوٹ پہ, اور میرے خیال سے بار بار اسی پہ آنا چاہیے. مہر صاحبہ سے بھی یہی سوال کیا تھا. جس دن بنو میں اور مستونگ میں 100 کے قریب شہادتیں ہوں, اور یہ پشاور کے 3 دن بعد ہو رہا ہے, میں تھوڑا سا سوال کو اس طرح ماڈیفائی کروں گا. نگران حکومت سر, نگران حکومت کتنی یہ ترجیح دے رہی ہے یہ ان صوبوں کو, خیبر پختونخوا کو, بلوچستان کو, جہاں آپ کی سیکیورٹی سچویشن 3 دن میں اتنی زیادہ بدتر ہو گئی ہے. ملیٹنسی, انتہا پسندی کا ایک سپیکٹیکولر ایک بحالی ہم نے دیکھی ہے, اور ساتھ میں ریاست کی یہ جو تمام وسائل لگ رہے ہیں لاہور شہر میں کہ جی آپ نے 400 کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا, آپ کے لوگ منتظر ہیں ایئرپورٹس میں, ساری کوریج بھی اس چیز کو دی جا رہی ہے. نگران حکومت کیا تھوڑی سی از اٹ اسپریڈ ٹو تھن, کیا ان کو ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے؟ حکومت پہ جا کے کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کتنے چینلز ابھی آنے سے پہلے میڈیا سے ہم نے بات شروع کی ہے سر, میڈیا سے ہم نے بات شروع کی ہے. کسی ایک چینل پہ بھی اس کی کوریج نہیں ہو رہی ہے. لیٹس بی آنسٹ, ادھر بھی میاں صاحب کی تصویر پیچھے چل رہی ہے مستونگ کی, اور وہ پشاور کی نہیں چل رہی. جی 111 ٹرول ہو گیا ہے, اور وہ جانے بھی اتنے ہی قیمتی ہیں. عمران خان, ایز آئی سیڈ, شہباز شریف, ان سب کو یہ ریلیاں جو نکال کے کھڑے ہوئے ہیں, چیئرنگ کراس کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں ابھی. دے ٹرائنگ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. شام گئے نکلے, ابھی تک ایئرپورٹ نہیں پہنچے. بائی دی وے راول پنڈی میں ریئر 4-5 لوگ نکلے ہوئے ہیں, جو ابھی ہم لوگوں نے ابھی بات کی, پوچھا کہ بھئی کیا صورتحال ہے. جدھر ان کا لوہا مانا جاتا تھا, جدھر ان کا یہ گڑھ تھا, خاموش ہے راول پنڈی بھی. مگر دیٹ بینگ سیڈ, مجھے بتائیے کہ آج شہباز شریف نے, عمران خان نے, بلاول, سب نے ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی سسپینڈ کیوں نہیں کر دی؟ ہماری غلطی ہے, آئی اگری, ہماری غلطی ہے. وی شوڈ ناٹ بی ہیونگ دس ٹرانسمیشن آن کے پیچھے اب اتر گئے, اب پرواز کر لی, اب اریسٹ کر لیا, اب امیگریشن آ گئی. وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ بھائی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں, ایز وی ڈسکسڈ رائٹ ناؤ. مگر یار جس نے لیڈ کرنا ہے, دا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ. مجھے بتائیے, مجھے یہ نہ پوچھو قافلہ کیسے لٹانا, یہ مجھے بتائیں کہ تمہاری رابری کا سوال نہیں, تمہاری رابری کا سوال ہے. سو آئی نیڈ ٹو نو ہوز لیڈنگ می, آئی وانٹ ٹو نو. لیکن میں اس کے علاوہ, جو میڈیا کے علاوہ اب تھوڑا سا فوکس اگر ہم سوسائٹی کی طرف شفٹ کریں, تو سوسائٹی ہے یا گورنمنٹ ہے یا جو پولیٹیشنز ہیں, ان کی کیلسنس بھی تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایکسٹریمزم کی طرف سے آنکھ موڑی ہوئی ہے. کیونکہ وہ ایکسٹریمزم زائد آپ کا ایکسٹریمسٹ جو الیکشن لڑ رہا ہے, جس کو آپ قرار دیتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں, اس کے علاوہ بھی دیکھیں, ان کے پاس جا کے حاضریاں دے رہے ہیں جو پچھلے پرائم منسٹر, ان کی پکچرز بھی ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں. کراچی سے بھی میں بھی آ کے ایک میسج پڑھ رہا تھا کہ وہ اورنگزیب فاروقی کے لیے وہاں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہر طرف ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے اندر بالکل ایک طرح سے ہم کیلس ہو گئے ہیں. اور جب تک اس ایکسٹریمزم کے ناسور کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے, ہم ایسا کہ جنازے چاہے بنو ہو, چاہے یہ مستونگ ہو, یہ روز کے روز ہوتے رہیں گے. اور ہم دیکھیں, ہم لوگ کہتے ہیں ڈاٹر آف دا سوئل, اینڈ یہ میں ڈسکلیمر ضرور ڈال دوں, بیکاز آئی مین پیپل مسٹ, مریم ہیز بین اے ویری ڈیئر فرینڈ, اینڈ بہت زیادہ پولیٹیکل ایکیومن رکھتی ہیں. ان کو گھر میں پیار سے گڑیا بلایا جاتا ہے, یو نو, اینڈ دیر سو مچ, آئی ہیو نون ہر ڈیئرلی, آئی ہیو نون ہر کلوزلی. اور آج میرا دل بھی دکھتا ہے کہ یار یہ جو بھی ہو رہا ہے, بٹ دا فیکٹ ریمینس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, بھائی ذرائع آمدن, منی ٹریل, قطری خط, ہم کس طرح اس سے ہم چاہیں بھی تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, ہم چاہیں بھی تو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو اگر آج دکھ ہو رہا ہے, اور بہت سے صحافی اس میں موجود ہیں کہ تصاویر لگا رہے ہیں کہ دیکھیے نا ساتھ آ رہے ہیں, بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں, یا یو نو, اینڈ اللہ جلد شفا دے بیگم کلثوم نواز کو, صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. ویری ہارڈ ٹائم, آئی نو دیٹ,
مگر میں بطور ایک صحافی کیسے بھول جاؤں ان بیواؤں کو, ان یتیموں کو جن کو آج بھی انصاف نہیں ملا, جن کو کوئی پوچھنے نہیں جاتا. They are also the sisters and daughters of this soil. ان کا زیادہ حق ہے, ان کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا. ان کو جنہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہے وہ ان کے لٹیرے ہیں, ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. ریاست ان کے لیے ماں جیسی نہیں ہے. سو اگین لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ کون ریپرزینٹیٹیو ہے, کون اس دھرتی کی بیٹی ہے. ہم سب اس دھرتی کی بیٹی ہیں, اور وہ یہ دھرتی ہماری ماں کی جیسی تب ہوگی جب ہمیں پتہ ہے رول آف لا ول بی سپریم ابو آل, اینڈ دیٹ انفارچونیٹلی اپیرنٹلی ہاف دا کنٹری سینگ کہ یار بڑی غلطی, بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ابھی مہر صاحبہ نے بالکل ٹھیک بات کی. where did we go wrong sir? اب اس بیانیے کو درست کس طرح کیا جائے, ترجیحات کو کس طرح ریکٹیفائی کیا جائے, کیونکہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ پرائیورٹیز کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے سر. to be very honest with you, ہم نے اپنے آپ کو جو پولیٹیکل پروپیگنڈا ہم پہ امپوز کیا گیا, ہم نے اپنے آپ کو اس کے آگے مطلب اس کو ایکسپلائٹ ہونے دیا. ابھی آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں, انہوں نے تو بڑا ایک اور طرح سے کنٹراسٹ دیا نا کہ جو شہداء کے بچے ہیں ان کو کون پوچھتا ہے, یہ کرتا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں سیم کیٹیگری میں کہ کسی اور کی کنوکشن ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے, ان کے گھر میں مجبوری ہوتی ہے, کیا ہم اسی طرح سے ان کے لیے سمپیتھیٹک ہوتے ہیں؟ اوروں کی مائیں بھی بیمار ہوتی ہیں, اوروں کی بیویاں بھی بیمار ہوتی ہیں, ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. نیگیٹو ٹیکٹکس, اتنے نیگیٹو ٹیکٹکس استعمال کیے گئے لوگوں کے ایموشن سے پلے کرنے کے لیے اس پوری جتنے دن میں, اور اس سے جو پریسیڈنگ جب سے سینٹنسنگ ہوئی ہے کہ کس کی ماں کو لا کے وہ دکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ جناب میرے بیٹے کو بھی فی الحال جیل نہ بھیجیں کیونکہ میں بیمار ہوں یا اس کی بیوی بیمار ہے. یہ سب کے لیے ایکولی لا اپلیکیبل ہونا چاہیے, چاہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے. اگر یہ آج ان کو سزا ہوئی ہے, اس میں آپ ایک طرف رکھ دیں اس کے میرٹس کیس کے اور اس ورڈکٹ کے, ان کو 2 سال اپرچونٹی ملی, انہوں نے کیا اپنے وہ جتنے بھی جس انکم کے ذریعے ایون فیلڈ پراپرٹیز خریدی, کیا انہوں نے اس کو پروف کیا؟ تو آئی تھنک دا جج واز رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ کہ اگر وہ ڈاکومنٹس اور منی ٹریل اور وہ چیزیں نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دیں گے تو وہ ان کے انٹرسٹ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوں گی, ان کے نقصان دہ ہوں گی. اچھا, ابھی جب ہم لوگوں سے مخاطب ہیں اور لائیو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے رپورٹر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں کہ بھئی کتنے لوگ ہیں سڑکوں پہ, کیا یہ بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہے, یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ لیڈرز ایئرپورٹ پہ نہیں ہیں, ابھی دھرنا نہیں دے رہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مس مینیجڈ اور ایک بکھرا ہوا مجمع ہے, آپ ادھر سے رپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ یو نو اگر آپ نے ریولوشنریز بننا تھا, چگوارز بننا تھا, دیر از اے لانگ وے ٹو گو. اینڈ وہ مس مینجمنٹ جو بدقسمتی سے شاید ہم لوگوں نے ان کی کیس کے ہینڈلنگ میں دیکھی, وہ ادھر بھی دکھائی دے رہی ہے انفارچونیٹلی. سو اگین مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موقع ہونا چاہیے کہ ہم سیلف ریفلیکشن کریں کہ سسٹم کو درست کیسے کرنا ہے, ہم سیلف ریفلیکشن کریں کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ, نہ کہ ہم اور پولرائز اور بکھر جائیں. اچھا, اس پہ کیونکہ ہم نے بات کی, مستوں کی بات کی, بنوں کی بات کی, پشاور کی بات کی, اگر ہم اس سول ملٹری والے بیانیے پہ بھی آ جائیں جو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی میاں صاحب یہ مریم بی بی کی کامیابی ہے, سب کچھ کے بعد انہوں نے آج بھی میاں صاحب کو ریلیونٹ رکھا ہے, پورا نیریٹو بدل دیا ہے. مہر صاحبہ تسلیم کر لیا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی, بیانیے کے ذریعے بھی, اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انجینئرنگ ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں کے ذریعے یہ ایک بیانیہ دیکھنے کو ملا. لیکن جب آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ کیا یہ لوگ سول بالادستی کو بحال کر پائیں گے, تو جی ان کو ضرب عضب نہیں کرنا تھا. اس میں بھی ان کو ککنگ اینڈ سکریمنگ زبردستی پھر ان کی حمایت کروائی گئی. جب ایک نجی اخبار کے لیکس ہوئے تھے, وہ سارا کچھ ایک ابھر کے سامنے آیا تھا, تو اس میں راؤ تحسین صاحب قربان ہوئے, طارق فاطمی صاحب قربان ہوئے, پرویز رشید صاحب مستعفی ہو گئے. تو جب سول ملٹری میں اونچ نیچ بھی ہوتا ہے, کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ نواز لیگ نے یا میاں نواز شریف صاحب نے اس طرح کی سول سپریمیسی اسرٹ کی ہو, چاہے قومی سلامتی ہو, چاہے خارجہ پالیسی ہو. تو اگر مسلم لیگ نواز پھر سے کامیاب ہو جاتی ہے اور اسی بیانیے کی بنیاد پہ کہ جی جمہوری قوت کو آپ بحال کریں اور جو غیر جمہوری قوتیں ان کو شکست دیں, کیا انہی لوگوں کے ذریعے ہم سویلین سپریمیسی کی طرف جائیں گے؟ دیکھنے کو نہیں ملا پچھلے 3 دور. But no, to be honest and to play the devil's advocate, because ہمارے لیے بڑا آسان ہے تنقید کرنا ہے. To play the devil's advocate, راہیل شریف صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ایکسٹینشن مل جائے, نہیں دی نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اب آن ریکارڈ بتا رہی ہوں اور کریڈیبل سورسز سے بتا رہی ہوں, ایڑی چوٹی کا زور تھا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فورن پالیسی کے حوالے سے بہت تنقید ہوئی کہ آپ نے فورن منسٹر نہیں رکھنا چاہیے. ایبسلیوٹلی رکھنا چاہیے.
چاہیے تھا. ہمیں بتایا گیا جب اندر جا کے پوچھا کہ بھئی یہ اس لیے نہیں رکھا بیکاز میاں صاحب وانٹڈ ٹو ایزرٹ ہمسیلف کہ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں فورن پالیسی. سو کہیں نہ کہیں انہوں نے کوشش کی ہے وہ سویلین سپریمیسی اور اپنے لیے ہاتھ پاؤں مار کے وہ اسپیس لینے کے لیے, بٹ پاورز دیٹ وی ول ناٹ گیو یو دیٹ اسپیس ایزیلی انلیس اینڈ انٹل اے آپ کا دامن پاک ہو, ٹھیک ہے, بی آپ کی گورننس بہترین ہو. اب یہ دونوں چیزیں, ان دونوں چیزوں کی عدم موجودگی میں کیوں نہیں یہ چاہتے, کیوں ان کو اس میں ایک کافی شیلو کاؤنٹر, میں آپ کی رائے شامل کرنا چاہ رہا ہوں باقر صاحب. اس میں ایک شیلو جو کاؤنٹر تھیوری دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی فاطمہ جناح صاحبہ کیا اسی طرح کلین نہیں تھیں, ساری جو ایوب مشین تھی ان کو شکست دے دیا, ریگنگ کی انہوں نے وغیرہ, اس طرح کے ہسٹوریکل پریسیڈنٹس تھے. آپ کہہ رہے تھے باقر صاحب. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے کوشش کی کہ جس طرح اس کی ایکسٹینشن کے اوپر کیا, یا وہ ضرب عضب سے جو پہلے کا پیریڈ تھا کہ ریکنسیلیشن کے لیے وہ کوشش کرتے رہے, ہاتھ پیر یہ ضرور مارتے رہے, لیکن الٹیمیٹلی یہی اس کے آگے جیسے کہتے ہیں نا جو اسپیس تھی وہ نسیج یہی کرتے تھے, خود سے ہی کرتے. اگر آپ نے ایک دفعہ ریزسٹ کیا ہے پھر آپ اسے ہاف بیکڈ کوئی ایکشن نہ لے, پھر آپ یو گو فل تھروٹل جی اس کے اوپر آپ پریشر ڈالتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. آج میں بی بی سی کے اوپر ایک ان کی نیوز ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی 70 سال میں بہت کچھ ہو چکا, اب اس کا حساب ہمیں لینا ہے. بھائی 70 سال میں سے 35 سال تو آپ ان سازشوں کا حصہ رہے, پہلے آپ اپنے 35 سال کا وہ اپنا وہ حساب دے دیں. جی لاسٹ کامنٹ باقر صاحب, پھر مہر صاحبہ کی بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے 35 ایئرس کا تو دے دیں. کوئکلی ڈیولز ایڈوکیٹ کھیلوں گی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو کرتا ہے کرپٹ لیڈرز آئیں, میں نام لیے بغیر, دیٹس وائی the likes of these ان کو ہیلپ کیا جاتا ہے, ان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو پناہ دی جاتی ہے اور پھر ان کو کھڑا کر کے حکومتوں میں لایا جاتا ہے, کیونکہ کل بازو مروڑ کے اگر آپ نے بلیک میل کرنا ہے تو اسی کو کر سکتے ہو جس کا دامن پاک نہیں ہے, when you have something in on him. کیوں عمران خان سے آج بھی ڈرتے ہیں فار انسٹنس, رائٹ, بیکاز 100 غلطیاں 100 پرابلمز ہوں مگر ہی از انپریڈکٹیبل. یہ وہ والی توپ ہے جس کا نہیں پتا کدھر اشارہ کر کے مار دے گی, اینڈ سو ٹو سے کہتے ہیں فائنینشلی صاف ہے, رائٹ. مگر کیوں اس اور پولیٹیکل انجینئرنگ کیوں ہو رہی ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے, کہ آپ کا کنٹرول ہو اس ہنگ پارلیمنٹ کے اوپر, کہ نہ اس اوپن توپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے اکیلے, رائٹ. سو یہ باتیں سیاستدانوں کی ہیں سوچنے کی. آپ گورننس بہتر کریں, آپ احتساب کا نظام بہتر کر دیں, رول آف لا کو یقینی بنا دیں, انسٹیٹیوشنز کو ریہیبلیٹیٹ کر کے آٹونومس بنا دیں اور یہ ریفارمز لے آئیں. یار آپ کو ہاتھ کون لگا سکتا ہے مجھے یہ بتائیں. اردوغان کے آگے جب ٹینکوں کے آگے لیٹے کسی وجہ کی وجہ سے لیٹے تھے نا, اس کی شکل تو نہیں پسند تھی. آج کہاں ہے پی ایم ایل این کے ورکرز, کیوں ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹ رہے, مجھے بتائیے. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور گرفتاری کی. جناب باقر صاحب, ویئر وی لیفٹ آف سر, اب واپس سیالہ گیسٹ ہاؤس کے کچھ امکانات سننے کو مل رہے ہیں جہاں آصف زرداری صاحب بھی رہ چکے ہیں, جہاں میاں نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں. ایز یو نو سر, پاکستان ان کچھ مائنورٹی ممالک میں سے ہے جہاں جیل جانا ایک قیادت کا ایک بہت بڑا مارکہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے that's exactly right جی, کہ آپ کا جو ایک رتبہ ہے وہ مزید بلند ہو گیا. کیا اس کے بعد ہم یہی دیکھنے کو یہی اور جہاز سر بریکنگ ابھی ہے کہ جہاز اب پہنچ گیا ہے, اٹس سیڈ کہ جی اب یہ اسی طرح پلے بائی پلے اس طرح کے اپڈیٹس دیے جا رہے ہیں. ابھی کیونکہ ابھی سچویشن جیسے ابھی انفولڈ ہو رہی ہے, کوئی ہمیں کلیئر نہیں پتا. ہو سکتا ہے کچھ لیگل پروسیجرز کے لیے آج رات کے لیے وہاں پہ سیالہ گیسٹ ہاؤس میں رکھیں, اور جو ان کی وہ میڈیکل چیک اپس اور جو باقی جو پروسیس ہے وہ سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد صبح ان کو کورٹ میں پریزنٹ کر کے پھر اڈیالہ بھیجیں. اب یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں نیب والے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے پلان کیا ہے, تو ابھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر سیالہ میں ان کو ٹھہرانا ہے تو پھر یہ تو کافی مذائقہ خیز ہوگا کہ کنوکشن ہوئی ہے اور آپ ان کو سیالہ میں رکھ رہے ہیں. مہر صاحبہ, ابھی احتساب کی عدالت کے جج صاحب بھی آ گئے ہیں, نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کے سربراہ بھی محمد بشیر صاحب کے سامنے پیش ہوں گے, وہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری کریں گے, ان کو ان کی کنوکشن پڑھ کے سنائیں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ آپ کون سے جیل میں آپ کو منتقل کیا جا رہا ہے. سو یہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, وہ بھی امڈ سیکیورٹی بتایا جا رہا ہے کہ محمد بشیر صاحب پہنچ گئے ہیں اور ان کے سامنے پیش ہوں گے دونوں باپ بیٹی, اینڈ آئی تھنک ان دا نیکسٹ ود ان دا آور ان کو منتقل کر دیا جائے گا. اینڈ دا $1 million question is what then, اگلے 12 دن, what then.
اگلے 12 دن باقر اگلے صاحب 12 دن اب تو یہ ڈیٹرمن کرے گا نا کہ پی ایم ایل این کی کمپین کس طرح آگے سے چلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اور آپ نے جا کے سابق وزیر اعظم کا انٹرویو کیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا, تو ان سے میں نے پوچھا تھا آپ کی کمپین میں مومنٹم کیوں نظر نہیں آ رہا, تو یقیناً ان کی کمپین پورے پاکستان میں اس طرح سے بھی گرپ نہیں کر سکی. تو ان کا کہنا ہم کچہریوں میں جائیں, عدالتوں میں جائیں یا کمپین کریں. اب یہ اس چیز کے اوپر پلے کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح انہوں نے سارا بلڈ اپ کیا تھا ان کی ارائیول کے اوپر, سارا جس طرح سے پروپیگنڈا کو پیش کیا گیا, تو اس چیز کے اوپر آپ دیکھیں گے وہ کس طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور اس کمپین میں جو مومنٹم کی کمی ہے اس کو جو پورا کر کے تو آگے اپنی کمپین کو چلا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کنوکشن ہوئی ہے. اب انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے لوگوں کو موبلائز کرے, اور کسی حد تک کیا بھی ہے, اور نواز شریف کے آنے کی وجہ سے ان کی جو ووٹ کو فائدہ بھی پہنچے گا, کیونکہ لوگ اب یہ کہیں گے کہ جناب وہ کم سے کم وہ واپس آ گیا ہے. اور انہوں نے ایک طرح سے اپنی انہوں نے جو پیچھے ایک جو غلطی کی تھی کہ جب وہ اپنے ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے, اس کو کسی حد تک ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ سب کچھ ان کو بینیفٹ کرے گا. ایک اور بھی سے بریکنگ دے دوں کہ نیب کی جو درخواست تھی کہ ان کو جیل بھیجا جائے, وہ بھی اب جج صاحب نے منظور کر کے اس کو بھی جاری کر دیا. جیل کیا آپ ذکر کر رہے ہیں, اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز اے لاٹ آف پیپل آسک کس طرح کا جیل ہوگا, کیا ہوگا. ہم نے ہمیشہ ادھر دیکھا ہے کہ انڈر دا ٹیبل جو ہے آپ کو تمام تر سہولیات فراہم کر دی جاتی ہیں. ویسے تو ہارڈ کور جیل ہوتا ہے جدھر آپ کو نہ فریج ملے گا, نہ ایئر کنڈیشننگ ملے گی. شاہ رخ جتوئی کو ویڈیو گیم کنسولز مل رہے تھے. جی بالکل سر, اور بہت سے اور لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی, جن کے لیے ایون چلیں زرداری صاحب کے لیے بھی بہت سی رعایتیں بخشی گئی تھیں, بہت میڈیکل چیک اپس کے نام پہ بھی نکلتے تھے, ریسٹورینٹ سب کچھ تھا سر. اور ادھر بھی ہوگا, گو کہ آپ کو قانونی اعتبار سے اسٹرکٹلی اسپیکنگ یو ہیو ٹو بی اے ٹیکس فائلر. 6 لاکھ تک اگر آپ نے انکم ٹیکس ایک سال میں دیا ہو تب آپ کا جیل کا جو جیل سیل ہوتا ہے وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے, جدھر آپ کو ایک فریج بھی مل سکتا ہے. مگر ادھر ٹیلی ویژنز بھی ہوں گے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایئر کنڈیشنز بھی ہوں گے, وہ تمام تر سہولیات دی جائیں گی. اب آئی ڈونٹ نو کہ موبائل اور ٹویٹر ہوگا کہ نہیں, بیکاز دیٹ از دی وے دے ریچ, دیٹ از دی وے. ایک اس طرح کا جوک بھی چل رہا تھا جو آج سارا دن ہم لوگوں کے جو ٹینشن کام کرتے رہے واٹس ایپ گروپ میں, کہ ان سے اختلاف لاکھ صحیح لیکن ان کا انٹرنیٹ ایکسس دیا جائے اور انہیں جیسے کہتے ہیں نا ٹویٹ کرنے دیا جائے جتنا وہ کر سکتی ہے. That will be a game changer. مجھے ایک جج صاحب نے پوچھا, اور this is about 2 months ago, انہوں نے پوچھا کہ میں ابھی بھی نہیں سمجھ سک رہا, I can't wrap my head around this, کہ بیٹی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے یار, are they actually going to throw the daughter under the bus. اور یہ جج صاحب ایک پوچھ رہے تھے, اینڈ میں نے کہا آپ کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے, ایک بیانیہ اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بہت پڑھا ہے, بہت دیکھا ہے, اور یہ بیانیاں تو بار بار چینج کرتے آئے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی جب دوران سماعت پیناما سنا جا رہا تھا تب بھی 2-3 دفعہ بیانیہ چینج ہوا, قطری خط کے حوالے سے بھی سارے لوپ ہولز پلگ کیے گئے. جج صاحب نے اس بینچ نے, آئی ریممبر, یہ بھی کہا کہ اب پھر ایک نیا بیانیہ, نیا یو ٹرن ہے. سو ہی سیڈ کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی تک میں نے سارے جو وکیل کے آرگومنٹس دیکھے ہیں, سب کچھ دیکھا ہے, تو وہ خود تو بالکل اپنے آپ کو بری الزما کر رہے ہیں میاں صاحب, اور سارا کچھ اپنی اولاد پہ ڈال رہے ہیں. مگر بیٹے تو باہر ہیں, وہ تو برطانیہ کے شہری ہیں, they are not accountable here right now, وہ تو واپس بھی نہیں آ رہے, ابھی بھی اشتہاری ہیں, وہ تو ادھر ہیں. مگر that means کہ essentially بیٹی کو دکھیل دیا جائے گا. So that is why Maryam is also going to jail now. لیکن اس میں یہ بھی ہے جی کہ بیٹی جانشین بھی ہے. نہیں وہی نا, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ سارے جتنے بھی آپ یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں ساری اس وجہ سے ہے کہ مریم کو آگے جو ہے اپنا وراثت میں دینا. بہت بڑی مماثلت ہے بائی دی وے, لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں بی بی سے. مگر آپ دیکھیں ادھر بھی 2 بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں, مگر سیاسی ورثہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے پاس آیا. ادھر بھی 2 صاحبزادے ہیں, مگر جو اپنی سیاسی جانشین ہے وہ مریم بی بی قرار پائیں. اور لیکن ادھر شاید مہر صاحبہ the comparison ends, کیونکہ اگر سکھر کے ساتھ اگر وہ جیل کاٹ کے نکلیں گی, آپ کو لگتا ہے ان کا کاٹ بہت بڑھ جائے گا, اور پھر قانون ان کو اجازت بھی دے گا after stipulated time کو الیکشن لڑ سکیں. کیونکہ بے نظیر صاحبہ نے آخرکار ایک فوجی آمریت کے خلاف جدوجہد کی, سکھر کے سب جیل میں گئیں, ان کے کان کا جو پردہ تھا, وہ جو ساری کہانی سر ہر بچے کو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ چیز ہے, وہ ڈیفرنٹ کلاس ہے. مگر ادھر بھی باقی صاحب یہی نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, یہی نیریٹو. اگر وہ جیل کاٹ کے باہر آئیں گی, do you think, اور اللہ اگین صحت تندرستی عطا فرمائے, سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, بیگم کلثوم کو بھی خاک میں بدن, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, if something happens to her, just think about it, and they're in jail.
just think about the sympathy wave, just think about غم و غصہ. ویسے speaking about غم و غصہ اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے, نہیں باقر صاحب, میاں شریف صاحب کے انتقال سر ماں بیٹی کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے. اگر ایک بیٹی ہے, ایک لڑکی ہے, ہمارا سسٹم, ہمارا معاشرہ پیٹریارکل سوسائٹی ویسے ہی آپ کے لیے بہت فلیکسیبلٹی ڈالتا ہے عورت ہونے کے لیے. اسی پوائنٹ پہ باقر صاحب آپ کی رائے میں ذرا شامل کرنا چاہوں گا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے مستوں کی کر رہے تھے اور بنوں کی کر رہے تھے, جو سیکیورٹی سچویشن ہے 2013 کے انتخابات سے پہلے جو پری پول ریگنگ کہا گیا تھا عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اسفندیار ولی صاحب کے انٹرویو میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ جی سارے ملک کے لیے چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم تھے, ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ ایک کلادم تنظیم کے سربراہ تھے. تو اب جو رحسانی صاحب شہید ہوئے ہیں, بلور صاحب شہید ہوئے ہیں, جو ابھی اکرم درانی صاحب کے کانوائے پہ حملہ ہوا ہے, کیا وہی پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ انہی سیاسی جماعتیں جن پہ تھریٹس تھے, یعنی عوامی نیشنل پارٹی, بی اے پی اور جے یو آئی ایف, وہ اب پھر سے وہ حملے شروع ہو گئے؟ جی انفارچونیٹلی ہم دوبارہ اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں جس سے ہم آنکھیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے پوری قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, لیکن تمام تر کامیابیوں کے باوجود میں کہوں گا ابھی تک ہم ان کی وہ جو ایگزسٹنس کو ختم نہیں کر سکے. اس چیز سے ہم جا کے بھاگنا چاہ رہے تھے. میرے خیال میں ہمیں یہ دوبارہ یاد دلا رہی ہے. خبر آئی ہے میرے پاس, میں یہ شیئر کرتی چلوں. اڈیالہ جیل میں ان کو نارمل بی کلاس جیل کے اندر ہی ڈالا گیا. ابھی تک بی کلاس جیل میں ہوں گے. اے گریڈ کے لیے ابھی ان لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور اپنے ڈاکیومنٹ ساتھ دینے ہیں, ٹیکس فائلنگ, اینڈ یو نو ہی از بین اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر, ان کے لیے پھر رعایت بخشی جائے گی. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے نیا اور پرانے ایئرپورٹ جو ہیں وہ اسٹرکٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. رینجرز نے پرانے ایئرپورٹ کو میاں صاحب کو ادھر ہیلی کاپٹر کے اوپر اتارا ہے. میڈیا کو نہیں ابھی تک اجازت دی کہیں بھی رسائی کی, پاس نہیں کمانڈوز بھی بھٹکنے دے رہے, اور ساتھ یہ بھی کہ اب آفیشیل جوڈیشل وارنٹس بھی ہینڈ آؤٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک, بالکل درست. یہ بہت ہی کمپریہنسو ایک اپڈیٹ آ گیا میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کے متعلق. آپ کہہ رہے تھے سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی دیکھیں نا کہ جب بھی بات کرتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں نصیب ہوئیں, اور واقعی بلا شبہ ہمارے فوج نے بہت زیادہ قربانیاں دی اور کافی حد تک ہم نے سکسیس ان کی, لیکن ہم اس ایول کو ختم نہیں کر سکے. لیکن یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آپ دیکھیں, اب 2013 کے الیکشن سے پہلے دیکھیں نا 148 حملے ہوئے تھے جنوری سے لے کے مئی کے درمیان, 148 حملے, لیکن اس دفعہ نسبتاً آپ کو ایک بہتر فضا ملی. اب جب کئی لوگ اس چیز کا بات کر رہے تھے اور یہاں تک کہ نیکٹر نے بھی کہا تھا کہ حملے ہونے جا رہے ہیں, تو پھر بھی ہم ابھی تک اس ڈیلوژن میں کہیں گم تھے کہ ہم اسی طرح سیف رہیں گے. کچھ انتہا پسندی اور کچھ شدت پسندی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن جو باقی ایکسٹرینز ہوتی ہیں اسی انتہا پسندی کی, وہ جب سیاسی جماعت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہر جگہ سے امیدواروں کو کھڑا کرتی ہیں, تو ہمارا الیکشن کمیشن بھی ان کو منظور کر دیتا ہے. یہ جو نگران پنجاب کی حکومت ہے وہ ان کلادم جماعتوں کو رجسٹر کرنے دیتی ہے. تو کچھ انتہا پسندی کے جو جراثیم ہیں ان کو ہم کیوں تسلیم کرتے اور منظور کرتے ہیں؟ یہ میرا خیال اب اس کے لیے تین ایسی تنظیمیں ہیں, آپ کو بھی ان کا نام پتہ ہے, مجھے بھی ان کا نام پتہ ہے, جو اب میدان میں ہیں. کافی بحث چل رہی ہے اور میرا خیال میں ہمیں ان لوگوں سے اب جواب مانگنا چاہیے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, چاہے فوج ہو. اس دن آئی ایس پی آر کی بریفنگ پہ جب کوشچن پوچھا گیا تو بڑا کنوینئنٹلی کہہ دیا گیا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہم ایلیجیبلٹی نہیں ڈٹرمن کرتے. بھائی جب آپ نے سیکیورٹی ساری اپنے ہاتھ میں سنبھالی ہوئی ہے, جب باقی چیزوں کے اوپر آپ کا انفلوئنس چل رہا ہے, تو کیوں نہیں آپ نے وہاں پہ ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہ جناب یہ لوگ نہیں ہوں گے. آج بھی آپ نے اگر دیکھا الجزیرہ میں بڑا اچھا ایک آرٹیکل آیا کہ کس طرح سے وہ رمضان مینگل کہہ رہا ہے کہ میں تو پورے پولیٹیکل سیکیورٹی کور کے ساتھ چلتا ہوں, اور دوسری طرف لوگ شہید ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ ہوئی اور ان سے سیکیورٹی ودرا کر لی گئی اس لیے کہ جی پولیٹیشنز کو سیکیورٹی نہیں مل سکتی. تو جو ایک 144 کا وہ اسکیجول 4 کا جو ملزم ہے یا اس میں اس کا نام شامل ہے, اس کو تو آپ پوری سیکیورٹی کے ساتھ الیکشن کمپین کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور جو کچھ آپ کے
थ्रेट अलर्ट था उस पे आपने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आज आपके 111 आज शहीद हुए, सुबह कितने शहीद हुए थे और परसों 85 लोग शहीद हुए थे, 4 लोग शहीद हुए बनू में, 85 हुए मस्तंग में और 28 हुए। तो ये कलेक्टिव फेल्योर है पॉलिटिशियंस का भी, गवर्नमेंट का भी और हमारी सोसाइटी का भी। 12 हुए सॉरी पेशावर में। मेहर साहिबा, ऑन अ सेपरेट नोट, अदालत उज़्मा ने कई बार कहा कि जी असगर खान केस में अमल दरामद होना चाहिए, जो हमारे कुछ डायरेक्टिव्स थे। इस आज जो कहा जा रहा है कि ये एक तारीखी दिन है, क्या 10 साल बाद या 15 साल बाद इसको समझा जाएगा इसी तरह कि जी ये एक मिसाल थी एहतसाब की, या इसको समझा जाएगा कि एक मिसाल थी इलेक्शन इंजीनियरिंग की? और जिस तरह आपने कहा कि ये दोनों चीज़ें एक वक्त में हो सकती हैं, ये तो मौरख़ ही बताएगा वो तारीख क्या लिखेगा, मगर ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ पूरे यकीन से कि बड़े शर्म का दिन है उस कमांडो के लिए जो हाथ ले रहा था वो कहता है मैं डरता वरता नहीं। बड़ी शर्म का दिन है उन सब के लिए कि जो हमेशा कहते हैं कि भाई हम मुहाफ़िज़ हैं इस धरती के, और बिल्कुल हैं, मगर आप में जो काले भेड़ियाँ हैं या जो आप में करप्ट अनासिर हैं, उनके खामोशी से ना कोर्ट मार्शल्स का पता लगता है, ना कुछ मंजर आम पर आता है। आर्टिकल 6 उसके ऊपर खून अकबर बुगटी का, उसके ऊपर जजेस को नज़रबंद करने का केस, उसको मीडिया गैग का केस, 12 में कौन कौन से केसेस नहीं हैं। और उनको आज वाकई उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी आसान हदफ सियासतदान और अपने आप को पेश भी पहली दफ़ा सियासतदान ही कर रहा है, ज़बरदस्त कर रहा है। But I think this is enough for at least the generals, Parvez Musharraf, to at least think about what he's doing. बाकर साहब, what do you think? नहीं, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ। जो हमने शुरू में कहा था कि कानून को इज़्ज़त दो, उसमें जो नवाज शरीफ के बारे में बात की थी कि उसको अपने आप को सरेंडर करना चाहिए लॉ के सामने, जो उन्होंने कर दिया है। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, तो उन्होंने आ गए। तो इसी तरह बाकी भी जो कुछ रिक्वायर्ड है बाय लॉ, या जिनको आप कानून समझते हैं, आपको पता है मजबूरी भी है, अपील नहीं होगी वरना बैठे रहेंगे और अपनी सियासत भी बचानी है, इररिस्पेक्टिव आ गए ना। नहीं, लेकिन ये अपना जितने भी फौजियों पे खास करके जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लिया जाता है, उन सब की जो ट्रायल्स को आगे चलना चाहिए और उनको अपने आप को सरेंडर करना चाहिए लॉ को। तो अभी भगोड़ा अभी एब्सकॉन्डर हैं, और एब्सकॉन्डर के बारे में कहा जाता है कि अदालत के सामने उसके कोई राइट्स नहीं होते। साथ डार है सॉर्ट पॉलिटिकल असाइलम। जी, डार साहब भी अब आप देखिए हाथ पकड़ के उन्हें अलविदा कहा मियां साहब को घर में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन वो उधर ही हैं। खैर, जो मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के जेल जाने के वारंट्स हैं वो जारी कर दिए गए। इसी नुक्ते पे इजाज़त लेंगे। मेहर बुखारी साहिबा और बाकर सज्जाद साहब के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।